السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شکر ہے اس اللہ رب العالمین کا جس مالک ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کے لیے تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ حدیث میرے بھائیوں صحیح البخاری میں 6307 نمبر 807۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ کے حضور کیا کرو؟ توبہ کرو۔ بے شک میں ایک دن میں اس کے حضور 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ صحیح البخاری میں موجود ہے، 2702 نمبر ہے، صحیح مسلم 6859 نمبر ہے۔ پچھلی روایت میں 70 مرتبہ کا ذکر ہے اور وہ روایت بھی بخاری میں ہے، اور اس روایت میں 100 مرتبہ کا ذکر ہے اور یہ روایت بھی بخاری میں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جو بہت عظیم ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور کائنات کو قائم کرنے والا ہے، وہ زندہ ہے اور کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی طرح تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، خواہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوگا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1517 نمبر ہے، سنن الترمذی میں 3577 نمبر ہے، المستدرک حاکم جلد نمبر 1 2511 نمبر ہے، 117 نمبر ہے، 118 ہے، اور یہ حدیث ہے حسن ہے۔ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تو ان لوگوں میں شامل ہونے کی استطاعت رکھتا ہے جو اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں تو ہو جا۔ کیا مطلب؟ کہ پیغمبر کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تو ان لوگوں میں شامل ہونے کی استطاعت رکھتا ہے جو اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں تو ہو جا۔
یہ روایت سنن الترمذی میں موجود ہے، 3579 نمبر ہے، 3579 نمبر، وسندہ صحیح۔ اسی طرح امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پس تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں 1083 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 482 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر کبھی پردہ سا آ جاتا ہے، بے شک میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دل پر کبھی پردہ سا آ جاتا ہے۔ ابن اسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، پردہ سا آنے کا مطلب کثرت استغفار اور کثرت ذکر الہی سے سہو بھول جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی اپنے لیے غلطی شمار کرتے تھے۔ جامع الاصول جلد نمبر 4، جامع الاصول جلد نمبر 4 صفحہ 386۔ اور یہ بات جو پیغمبر نے بیان کی، میرے دل پر کبھی پردہ سا آ جاتا ہے، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 2702 نمبر ہے، 6858 نمبر۔ اسی طرح تسبیح، تحمید اور لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت اسلام میں کیا وارد ہے؟ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، 6405 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 2691 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 6842 نمبر ہے۔ اور فرمایا، جس نے 10 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے اس کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھا، 10 مرتبہ پڑھا تو اسے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، 6403۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیغمبر کائنات نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے اور میزان میں وزن میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو انتہائی محبوب ہیں، اور وہ کلمات آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم میں سے کس کس کو یہ کلمہ یاد ہے؟
اللہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا حوالہ صحیح البخاری میں 6406 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 2694 نمبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ مجھے یہ کلمات کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 2695 نمبر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک، اللہ پاک، والحمد للہ، اللہ کے لیے ہی تعریفیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہی تعریفیں، ولا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا، کیا تم میں سے کوئی ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز آ چکا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز آ چکا ہے؟ حاضرین مجلس میں سے کسی نے عرض کیا، ہم میں سے کوئی ایک روزانہ 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کوئی ایک روزانہ 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے، یا اس کے 1000 گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، 2698 نمبر۔ اور فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک، عظیم، عظمت والا ہے، و بحمدہ، اپنی تعریف کے ساتھ۔ فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ روایت سنن الترمذی میں موجود ہے، 3464 نمبر ہے، وسندہ ضعیف ہے، ابو زبیر مدلس ہے، اور سماع کی صراحت نہیں۔ اور فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، یعنی ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، تم کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کسی چیز سے بچنے کی ہمت اور کچھ کرنے کی قوت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وظیفہ آپ نے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کو دیا تھا، سبحان اللہ۔ صحیح البخاری 4205، صحیح مسلم 2704، صحیح مسلم 6862 نمبر۔ اسی طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں
4 کلمات بہت زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ان میں سے جس سے بھی ابتدا کرو کوئی حرج نہیں. حوالہ صحیح مسلم 2137 نمبر ہے، صحیح مسلم 5601 نمبر. اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا کلام سکھلا دیں جو میں ہمیشہ کرتا رہوں، جو میں ہمیشہ کرتا رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر کبیراً اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں جی، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، کبیراً بہت بڑا ہے، والحمدللہ کثیراً اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں بہت زیادہ. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، ہاں جی، اور لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. اللہ غالب، حکمت والے کی مدد کے بغیر، اللہ غالب اور حکمت والے کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کر سکنے کی ہمت ہے اور قوت. اس اعرابی نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت دے، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما. صحیح مسلم 2696 نمبر ہے، صحیح مسلم 6848 نمبر ہے. ابو داؤد میں 832 ہے. ابو داؤد میں میرے بھائیوں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جب اعرابی جانے کے لیے مڑا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لی. اسی طرح جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا، کون ہوتا؟ مسلمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نماز کا طریقہ سکھلاتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر اسے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. حوالہ صحیح مسلم 2697، صحیح مسلم 6850. اور ایک روایت میں ہے، یہ کلمات تیرے لیے تیری دنیا اور آخرت کو جمع کر دیں گے. صحیح مسلم 2697، صحیح مسلم 6851. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت دے دے، وعافنی مجھے عافیت دے،
وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ اکبر۔ یہ حوالہ سنن الترمذی میں 3383، سنن ابن ماجہ میں 3800، یہ حدیث حسن ہے۔ نیز اسے حاکم اور ذہبی نے جلد نمبر 1 صفحہ 503 کے اندر صحیح قرار دیا۔ سب سے افضل دعا الحمدللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح باقیات الصالحات، یعنی باقی رہنے والے اعمال کیا کہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 71 وسندہ حسن، مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ 297۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی چیز سے بچنے کی طاقت اور کچھ کر سکنے کی قوت نہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تسبیح کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیح شمار کرتے تھے۔ سنن ابی داود 1502 نمبر ہے، وسند ضعیف، اعمش مدلس ہے، البتہ تسبیح شمار کرنا ثابت ہے، البتہ تسبیح شمار کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی چھانے لگیں، یا فرمایا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، کیوں؟ بے شک اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے، مثلا 1 گھنٹہ گزر جائے، تو ان کو چھوڑ دو، اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزے کا منہ باندھ دو، اور اپنے برتن کو اللہ کا نام لے کر ڈھانپ دو، چاہے تو ان پر کوئی چیز ہی رکھ دو، اور اپنے چراغ بجھا دو۔ صحیح البخاری میں نمبر 563، صحیح مسلم میں 2012، صحیح مسلم میں 5246 نمبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔